بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور روز کی طرح آج بھی اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو آپ احباب کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے سوالات، اپنے مسائل ہمارے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہمارے تشریف فرما علماء کرام جو پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں وہ آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی یقیناً ہمارے ساتھ آپ کے اور ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ احباب کی رہنمائی کے لیے آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں محترم قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں گے اور خوش آمدید شاہ صاحب آپ کو بھی آج کے پروگرام میں کہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں جی، اور آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور خط کے ذریعے بھی آپ کے میسیجز، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آغاز کریں گے جی ہم آج کے پروگرام میں۔ سب سے جو پہلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں آج سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میرے خالہ کی ایک بیٹا ہے، اور جو بھی نوکری کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرویو ٹیسٹ لگاتے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتا ہے۔ کیا آپ ذرا میری بہن آپ ذرا ریپیٹ بولیں تھوڑا سا آرام سے تسلی کے ساتھ۔ میرے خالہ کی ایک بیٹا ہے، وہ جو بھی نوکری کے لیے خالہ کا جاتا ہے بیٹا؟ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتا ہے۔ اچھا اچھا، کیا نام ہے خالہ کے بیٹے کا؟ عارف نام ہے۔ عارف نام ہے، اچھا جی۔ اور دوسرا نماز میں بھی سستی کرتا ہے۔ نماز میں تو آپ اس کو کہا کریں نماز آپ کی بات نہیں مانتا؟ جی وہ مانتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے ٹائم پہ، وہ نہیں کرتا ہے، اور کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن جب بھی ٹائم ہوتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے تو نماز کا۔ چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے۔ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے اور ظاہر ہے اس کو آپ کی بات ماننی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی جو آپ نے بتایا اس کے بارے میں جاب کے حوالے سے، مطلب جہاں کہیں بھی جاتا ہے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو پیر صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے، ہمارے آج کے پہلے کالر ہیں 2021 کے پہلے کالر پروگرام استخارہ کے، ان کا جواب بسم اللہ کیجیے، آغاز کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ۔ نئے عیسوی سال کا جی آغاز ہوا ماشاءاللہ، الحمدللہ جی۔ سب کو مبارک، اور اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے اور خاص کر کے پاکستان کے لیے آمین اللہ اس کو بہتر سے بہتر الہی بنا دے، الہی اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں دین پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے۔ میرا بیٹا، آپ اپنے بھائی کو تھوڑا تھوڑا فورس کرتی رہیں نماز کی طرف، سمجھاتی رہیں۔ وہ جو آپ کا خالہ کا بیٹا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ وظائف پڑھے گا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وظائف کیسے پڑھے گا؟ اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح پڑھ کے کوئی میٹھی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیا کریں آپ، اور اگر وہ پڑھے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ وہ نماز کی پابندی بھی کرے گا، اور کام کرنے پر بھی وہ انشاءاللہ اس کا دل لگے گا کہ میں نے کام کرنا ہے، جس مقصد کے لیے جائے گا وہ مقصد بھی اس کا پورا ہو جائے گا، یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔
اول آخر دروشی پڑھیں اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اسے کہیں کہ وہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری بڑی بیٹی ہے اقرا کیسر۔ اقرا کیسر۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہوئی ہوئے پچھلی جنوری کو ہوئی تھی، 1 سال ہونے والا۔ اچھا جی۔ اگر وہ لڑکا جو ہے نا، اب تو وہ کام کر رہا تھا، مگر اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا اور نہ بس اسی طرح نہ مطلب ٹائم فضول برباد کر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہوا مارچ اور اپریل کا کہ ہمیں آپ بتا دیجیے گا، ہم مارچ اپریل میں آپ کو تاریخ دے دیں گے، مگر اب مجھے کہ میں یہ رشتہ رکھوں کہ تو کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ٹھیک۔ بس اسی طرح اس کے دوست ہمیں بتا رہے ہیں اور وہ خود بھی مطلب یہی ہے کہ توجہ نہیں دے رہا کہیں بھی کام پہ، تو مطلب ہمیں یہ رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھ۔ نام بتائیں لڑکے کا؟ لڑکے کا نام واصف ہے، اس کی والدہ کا نام حمیدہ، ٹھیک، اور میری بیٹی کا نام اقرا ہے اور والدہ کا نام شازیہ ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، چلیں انشاءاللہ جی ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ جو آپ نے بتایا ہے اپنی بیٹی کے رشتے کا، مطلب 1 سال آپ نے کہا ہو گیا ہے اور بات وہاں پر کر رکھی ہے، تو لڑکا بھی کچھ پتہ چل رہا ہے کہ شاید مطلب کام وغیرہ نہ کرنا اور سستی اور پریشانیاں جو ان کے لیے بن رہی ہیں، تو بہن کا پوچھنا یہ ہے کہ میرے لیے بہتر ہے میں وہ رشتہ رکھوں یا پھر چھوڑ دیا جائے، تو کچھ آپ شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے، بسم اللہ۔ میری بہن اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور یقیناً جو دنیاوی معاملات ہیں تو وہ آپ بہتر انداز میں سمجھتی ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی فیملی والے ساری جو ہے نا وہ ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیں، اور آپ معاملات سارے دیکھنے کے بعد اپنا ڈیسیژن لیں جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ ہاں میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ خواب میں بہتر رہنمائی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ وہ خواب کی صورت میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یا خبیر ہو یا قدیر ہو، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، انہیں 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے سینے پر پھونک مار کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے۔ جب تک خواب میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں ملتا، آپ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ خواب میں آپ کو اس حوالے سے جو بھی مناسب ہوگا آپ کے لیے وہ اشارہ انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ روزانہ جب سونے لگیں تو آپ نے نماز عشاء کے بعد یا قدیر ہو یا خبیر ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا۔ جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھیں گے جی ہم اپنے اگلے کالر کی جانب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میری بیٹی ہے، اس کی عمر 28 سال ہے، ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ اچھا جی، نام بتائیے بیٹی کا؟ انم۔ انم، آپ کا نام؟ ٹھیک، چلیں بس یہی ایک سوال ہے؟ اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کریں گے، ضرور دعا بھی فرمائیں گے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اور جو اس سال ظاہر نیت رکھتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے، پروردگار ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رہی بات آپ کی بیٹی کی، تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر صاحب کچھ رہنمائی فرما دیتے جی۔ قبلہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ میری بہن آپ والدہ ہیں، آپ دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد یقیناً ماں باپ دعا کرتا ہے بچوں کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ ایک تو نماز عشاء کے بعد سورۃ مریم روزانہ پڑھا کرے، اس کے علاوہ یا لطیفوں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیٹی بھی پڑھے، اور اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے۔ جب بھی پڑھیں آپ تو درود شریف ضرور پڑھنا ہے اول آخر، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ جواب آپ نے سن لیا جی، آپ تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ وظائف جو آپ کو بتائے گئے ہیں کوشش کیجئے گا یہ وظائف کیے جائیں، اور
اور دعا فرمائیے اپنی بیٹی کے لیے، انشاءاللہ ضرور مالک اچھے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ جی، کون صاحب؟ سر میں ملکی بات کر رہے ہیں جی میرے محترم، واقع بادر۔ جی فرمائیے۔ سر آپ صاحب تے دا مسئلہ میں سنن دیا میں دیکھ لا کے جی کرسچن تو مسلمان ہوئے ہو گئے 14 سال۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس مالک دی رحمت ہے، سب کچھ چھڈ کے ادھر دی لینے ہیں۔ لیکن میری بیگم جہی نا 17 سالوں نو بیٹا ہویا سی میرا 12 ربیع الاول والے دن۔ اچھا جی، بیگم نہیں میری صحیح ہوندی، ہر ٹیسٹ کرایا، ہر کام کرایا، مزدور میں بننا، اپنی 2-2.5-3 لاکھ کی جائیداد بھی پرامن تقسیم کی اللہ کی راہ تے، لیکن میرا نا کوئی کام سیدھا نہیں بیگم دا ہو گیا۔ بیگم کا نام بتائیں۔ جنوں بھی پوچھے، بیگم دا نام رضیہ۔ اچھا جی ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی ضرور میرے بھائی، آپ پریشان نہیں ہوں، اور اسی ذات پہ آپ یقین اور بھروسہ بھی رکھیے جو سبھی کو پالنے والا ہے اور سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ وہی آپ کی بیگم کو صحت و عافیت شفا والی زندگی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ باقی کچھ انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی کریں گے آپ جواب سماعت کر لیجیے گا۔ جی قبلہ۔ پیارے بھائی، امتحان، آزمائشیں، ابتلا اللہ کے پیاروں پر ہی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، آپ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، آپ خود پڑھ لیں یا آپ کی مسز پڑھیں، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبین سورہ یاسین شریف میں 7 مرتبہ آیا ہے، تو جب بھی لفظ مبین آئے، یعنی شروع کیا آپ نے یاسین شریف کو، پہلا لفظ مبین آیا تو آپ نے وہاں پہ تلاوت کو روک کے پھر شروع سے شروع کرنا ہے یاسین شریف کو۔ پھر جب تلاوت کرتے ہوئے اس مبین پہ آئے، یہاں سے آگے گزر جانا ہے، دوسرے مبین پر جا کے رک کے پھر شروع سے شروع کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 7 مبین پورے کرنے، اور سلام قولا من رب الرحیم یہ بھی یاسین شریف میں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ آئے تو 7 مرتبہ اس کا تکرار کرنا ہے۔ یہ پانی پر دم کر کے گھر میں رکھ لے، اور یہ پانی آپ نے اپنی اہلیہ کو پلانا ہے اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ 21 دن کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ آمین جی آمین، جزاک اللہ۔ کالر ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں ضلع تحصیل ہریپور سے لیاقت خان بات کر رہا ہوں۔ جی میرے محترم فرمائیے۔ سر میرا مسئلہ ہے جی، میں اپنے بیٹے کو شادی کرائی ہے کہ وہ میری جو بہو ہے نا بہت ہی شریف اور اچھے خاندان کی ہے، یہ اس کو طلاق پہ نوبت آ گئی ہے۔ اس کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن ادھر تو طلاق پر نوبت آ گئی ہے، نہیں بولتا ہے میں اس کو نہیں رکھتا ہوں۔ ٹھیک، نام کیا آپ کے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہے عابد خان اور اس کی بہو کا نام ہے شادی بی۔ ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی کرتے ہیں جی، آپ کی ضرور دعا بھی فرمائیں گے آپ کے لیے، اور ظاہر ہے آپ بھی ماں باپ ہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ اتفاق سے آپس سے معاملات حل ہو جائیں، اور ہم بھی انشاءاللہ حل ہی کے حوالے سے سلوشن آپ تک پہنچائیں گے، نہ کہ کسی اور معاملات کی طرف آپ کا دھیان دلوایا جائے۔ بچے کی اور ان کی بہو کی آپس میں معاملات اور مسائل کچھ اس حد تک ہیں تو کچھ رہنمائی فرمائی جائے۔ دیکھیں اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ میرے بھائی، ہو جائے گا۔ جب آپ کی نیت ہے، ارادہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ اتفاق چاہتے ہیں، تو جب جس نیت میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اگر بچہ بچی دونوں اگر وہ بہو اور بیٹا کر سکتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یا مجید ہو یا ودود ہو یا رحیم ہو، یا مجید ہو یا ودود ہو یا رحیم ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ رکھ لیں پاس، اس کے اوپر دم کر کے اگر وہ دونوں کھائیں تو انشاءاللہ ان میں اتفاق ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کھائیں گے تو آپ کر کے اور انہیں آپ کھلا دیں۔ یہ دن میں 2-3 مرتبہ آپ انہیں دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ
اتفاق ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، جواب آپ تک پہنچ گیا جی، اور جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے سوال کیا ہے، اپنی بہو کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ مالک مہربانی فرمائے، آسانیاں پروردگار تعالیٰ فرمائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ غلام دستگیر جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے دونوں جو پیر صاحب بیٹھے ہیں نا جی، صرف خیال بھی پاکی واسطے ایک نسخہ دسن جندنا خیال پاک ہو جاوے، دل پاک ہو جاوے، نظر پاک ہو جاوے۔ اچھا ٹھیک بس ٹھیک، چلیں ہم انشاءاللہ نسخہ دسن۔ جی آپ کو بتاتے ہیں میرے محترم، آپ نے سوال کیا ہے دل اور خیال یعنی تصورات میں جو آپ کے معاملات ہیں اس کی پاکی کے لیے شاہ صاحب کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، تو کچھ ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ برادرم سلطانی صاحب، بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ایسے کالر آتے ہیں۔ جا غلام دستگیر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، ایسا سوال بہت کم یہاں میں سننے کو ملتا ہے۔ دنیا داری کے بکھیڑے ہیں، ہر شخص انہی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نگاہ پاکیزہ ہو جائے اور دل پاکیزہ ہو جائے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اور آپ نے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے سوال کیا، تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے بعد آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ دل کی پاکیزگی کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، اور نگاہ کی حفاظت تقوی سے ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور ایک وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو نگاہ کی حفاظت پر استقامت عطا فرمائے گا، اور جب نگاہ کی حفاظت ہوئی تو انشاءاللہ دل بھی پاک رہے گا۔ اور دل کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی یاد، جو میرے کریم آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، لیکن دل کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور چلتے پھرتے یا خبیروں کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اور جب وقت ملے تو اللہ کی یاد یعنی تنہائی میں بیٹھ کر دل کی طرف توجہ کر کے زبان تالو کے ساتھ لگا کے یعنی زبان بند رہے اور تصور میں اللہ اللہ کریں، انشاءاللہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوگا، اور آپ کی نگاہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کے قلب و نگاہ کو، بلکہ ہم سب کی قلب و نگاہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد سے معطر اور منور فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، الہی آمین۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی اپنے ہم نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ محمد سعید عرض کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی سعید صاحب فرمائیے۔ میرے دو مسئلے ہیں جی۔ ایک میری بیٹی ہے مقدس سعید اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا نام زیتون بی بی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ہفتہ سے ٹمپریچر ہو جاتا ہے، کھانسی ہے، بلغم مطلب ہے، اور میڈیسن بھی لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ گلا بہت زیادہ خراب ہے، رات کو ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے۔ تو درخواست ہے حضرت صاحب سے اور آپ سے کہ روحانی نسخہ بھی مہربانی فرمائے، علاج بتا دیں تاکہ فوری طور پہ یہ تکلیف جو ہے افاقہ ہو جائے، ازالہ ہو جائے۔ آپ کا بہت احسان۔ اور میری بھی اسی طریقے سے یہی کیفیت ہے، میرے لیے بھی روحانی علاج کی درخواست ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے گا آپ اپنی مسز کا؟ جی میرا نام ہے اپنا محمد سعید، میری والدہ کا نام زینب بی بی ہے، اور میری بیٹی کا نام ہے مقدس سعید، اور اس کی والدہ کا نام زیتون بی بی۔ اچھا نہیں، ابھی جو آپ نے سارا مسئلہ پہلے بیان کیا وہ بیٹی کے حوالے سے کیا؟ جی جی ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں جی۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ آپ دیکھیے پروگرام، قبلہ پیر صاحب سے گزارش کریں گے ہم انشاءاللہ، اللہ کریم آپ پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے جی، رہنمائی بیٹی کی اور ان کی فرمائیے گا۔
میرے بھائی میں آپ کو ایک ماشاءاللہ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، یقیناً آئی ہوپ کہ آپ نماز کو سب پڑھتے ہوں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ ملٹھی لے کر اس کو گرینڈ کر کے شہد لے کر شہد میں ڈال کے، اور آپ نے صبح کی نماز کے بعد ایک پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، ود آمین بھی آپ نے بعد میں کہنی ہے۔ یہ ایک 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف بسم اللہ کو، بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملا کے، تو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے وہ جو ملٹھی گرینڈ کر کے شہد میں آپ نے مکس کی ہوگی اس پر دم کر کے، تو یہ تھوڑا تھوڑا اپنی بیٹی کو بھی کھلائیں، آپ خود بھی کھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھیں گے جی ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم جی، بتائیے۔ بات کی تھی تو وہ یعنی کہ رشتے کی بات تھی بچے کے لیے، انم کے لیے نہیں آنا نہیں، صبا کے لیے۔ اچھا صبا کے لیے، بتائیں۔ جی تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ پڑھنا سورت تو وہ پڑھی تھی، لیکن 20-22 دن ہو گئے ابھی تک کوئی مطلب کہ نہیں، کامیابی نہیں ملی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میری نا اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے نا، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، یعنی کہ ذرا اچھے رشتے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ابھی تک جو نا صحیح نہیں ملا۔ اللہ مہربانی کرے۔ میری بہن کتنا عرصہ ہوا یہ وظائف پڑھتے ہوئے؟ تقریباً 20-22 دن تو ہو ہی ہیں تقریباً، ہاں جو آپ نے بتایا تھا نا۔ جی جی جی۔ ہاں وظیفہ کون سا بتایا گیا تھا آپ کو؟ سورۃ النساء آپ نے کہا تھا کہ پڑھنا، سورۃ النساء کی تلاوت۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی دوبارہ سے۔ کچھ وظائف جو ان کو بتایا گیا تھا جس طرح وہ بتا رہی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ غالباً رشتے کا ہی انہوں نے جو بتایا ہے، تو بہن کی کچھ رہنمائی تھوڑی سی مزید فرما دیں۔ میری بہن جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اسے جاری رکھیں، اور ساتھ میں آپ اگر ممکن ہو تو جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیج دیں ہمارے چینل کے ایڈریس پہ، تو یہاں سے آپ کو کچھ تعویذات وغیرہ روانہ کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، 100 مرتبہ یا سمیع یا مجیب ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جو وظیفہ پہلے کر رہے ہیں اسے بھی انشاءاللہ جاری رکھیں، اور ساتھ میں دعا بھی کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے بیٹیا کے نصیب اچھے فرمائے گا، اور جو مناسب اور نیک رشتہ ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور لیکن یقین کے ساتھ جو وظیفہ پہلے کر رہے ہیں اسے بھی جاری رکھیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے۔ دیکھیں کام تقدیر میں جب لکھا ہے تو ہو جائے گا، ساتھ میں جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، تو ثواب کی نیت سے وہ عمل کیا کریں، اور منافع میں انشاءاللہ کام جو ہے وہ تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا اللہ کے فضل سے۔ چلیں اللہ مہربانی کرے انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر؟ میں دیر احمد بات کر رہا ہوں بلاکوٹ۔ تھوڑا سا اونچا بولیں آپ مہربانی۔ میں دیر احمد بات کر رہا ہوں بلاکوٹ سے۔ جی بتائیے۔ جی میرا بھائی ہے نا جی، اس نے پسند کی شادی کی تھی تو وہ گھر میں آپ کی آواز ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچ رہی، تھوڑا سا اونچا بول لیں یا پھر اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ اس نے پسند کی شادی کی تھی، وہ گھر میں لوٹ رہا نا۔ اچھا پسند کی شادی کی، پریشان ہے، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہ گھر کو لوٹ آئے۔ یعنی وہ الگ رہ رہے ہیں گھر سے؟ الگ رہ رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک، کیا نام ہے بھائی کا؟ عمر۔ عمر، جی۔ اچھا والدہ کا نام؟ میوش۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں، ضرور رہنمائی کرتے ہیں آپ کے بھائی کی۔ جو سوال آپ نے ان کے لیے کیا ہے، پسند کی شادی کر رکھی ہے اور گھر پہ نہیں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے گھر والے پریشان ہیں، ماں باپ والدین، تو کچھ رہنمائی فرمائی جائے کہ وہ اپنے گھر آ سکیں۔ دیکھیں میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ گھر والوں میں سے کوئی بھی ایک فرد جو ہے
وہ جب عصر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد 111 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اور تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ مقصد ذہن میں رکھیں یا تصور رکھیں کہ وہ آپ کے بھائی گھر آ جائیں، یہ آپ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے 11 دن کے لیے۔ چلیں جی، 11 دن کے لیے کچھ وظائف بتائیں آپ کو جی، یہ آپ کیجئے گا، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھے اسباب پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں غلام سنگھ بول رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا… تھوڑا سا آپ اونچا بولیں میرے بھائی۔ میں غلام سنگھ بول رہا ہوں جی، میں اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے… اچھا جی، بیٹے کے لیے بتائیں۔ رشتہ نہیں ہو رہا جی بیٹے میرے۔ نام کیا بچے کا؟ غلام نبی جی۔ والدہ کا نام؟ غلام فاطمہ، میرا نام غلام رسول ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی، ضرور آپ کو جواب دیں گے۔ بچے کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، اسی کے لیے پریشان ہے شاہ صاحب، تو آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، آپ والدین ہیں اور والدین کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد علی الولد۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ پہلی مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا فرمایا کریں۔ ساتھ میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ دعا اور وظائف ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کے لیے مناسب رشتہ عطا فرمائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اپنے کرنا یہ ہے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے 3 دن، اللہ مسلسل توفیق عطا فرمائے تو فضل ہے اس کا۔ 3 دن جتنی بھی جو ہے نا وہ آپ کو استطاعت ہو، توفیق ہو، 2 4 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتوں تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے یا سمیع یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ بھی اور بیٹا بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا سمیع، اس کا معنی ہے اے سننے والے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے آپ کے بیٹے کے لیے مناسب رشتہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب، کہاں سے؟ محمد جاوید بات کر رہا ہوں بھوتکی سے۔ جی فرمائیے گا محترم۔ سر ہماری زمین ہے، اس کے اوپر ایک ناجائز کیس کیا ہوا ہے، بالکل ناجائز کیس کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہماری مشترکہ بھائیوں کی زمین ہے، اس کے لیے کوئی لینے والا گراہک نہیں آ رہا، کوئی ایسا کوئی بتلائیں جو کہ… اچھا جی ٹھیک ہے، کی جائے ہماری زمین کی جائے۔ آپ کا نام مکمل کیا پورا بتایا آپ نے؟ محمد جاوید۔ اچھا جی، اور والدہ کا؟ اللہ کی۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب آپ کو انشاءاللہ پیر صاحب دیں گے۔ زمین کا معاملہ جو آپ نے بتایا، قبضہ اس پہ کر رکھا ہے اور مطلب فروخت کرنے میں بھی کچھ مسائل ظاہر ہیں ان کو اس پر ہیں۔ ہمارے اصل میں معاشرے میں ویسے بے شمار مسائل چل رہے ہیں، اور میرے بھائی اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ حق پہ ہیں، اور حق لینے کے لیے بھی پاکستان کے اندر بڑی انسان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ باہر کیف آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اور 11 دن آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے۔ نماز ظہر جب ادا کر لیں تو آپ سورۃ فتح جو ہے یہ 26ویں پارے میں ہے، سورۃ محمد کے بعد ہے، اس کو آپ 1 مرتبہ آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ آخری رکوع میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت کا آپ نے جب پڑھنا ہے تو 11 مرتبہ تکرار کرنا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔
11 مرتبہ تکرار کر کے پھر اس صورت کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ 11 دن آپ عمل کریں اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے بعد میں آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آمین، جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، وقفہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور قبلہ پیرزادہ محترم پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، پیر سید مفتی شہباز احمد سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ دونوں شخصیات آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے جی، اپنے نیکسٹ کالر کی جانب ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی۔ جی میں لاہور سے ثنا بات کر رہی ہوں۔ مجھے پوچھنا ہے کہ ایک تو رشتوں کے حوالے سے بہت پریشانی رہتی ہے، کہیں کوئی کام نہیں بنتا، بھائی کا بھی کرنا ہو یا بہن کا بھی کرنا ہو بہت پریشانی رہتی ہے، اور بھی جو کام ہو ان میں بھی پریشانی رکاوٹ ہی رہے گی، یا کوئی گھر میں بھی مار ہی رہے گا، اور ایک ایسا لگے گا جیسے کوئی نا تنگ کر رہا ہو، ڈر جاؤں گی لیٹی سو، نیند بھی نہیں آئے گی رات ساری، ایسے لگے گا جیسے میں بولتی رہتی ہوں، ایسے لگے گا مجھے۔ اچھا جی۔ اور والدہ بھی نہیں ٹھیک رہتی، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اور یہی پرابلم رہتی ہے۔ ایک ماہ ہو گیا ہے اسی طرح ہی ہے، وہ جس کام میں کہیں گے نا اسی میں جیسے پریشانی ہوگی۔ والدہ کا نام بتائیں میری بہن۔ کام نہیں ہوتا بس۔ والدہ کا نام میری بہن؟ ان کا نام نگہت ہے۔ اچھا جی، تو یہ بتائیے کہ جو آپ نے رشتوں کے بارے میں بتایا، بہن کا بھائی کا مسئلہ رشتوں کا ہے؟ جی۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ آپ پروگرام دیکھیے، آپ کا جواب قبلہ پیر صاحب سے گزارش کریں گے سہروردی صاحب سے کہ وہ آپ کا جواب شامل کریں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ جب نماز مغرب پڑھ لیں تو نماز مغرب کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے، سورۃ محمد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ لیکن جب صبح کی نماز پڑھیں تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے تکرار کے ساتھ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، یعنی جب بھی فبی یا علی ربکما تکذبان آئے تو آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے تکرار کے ساتھ۔ تو یہ آپ 11 دن عمل کریں اور اپنا تصور اور اپنی دعا کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا، اور 11 دن کے بعد آپ نے کال کر کے ہمیں بتانا ہے پھر۔ چلیں جزاک اللہ جی، جواب پہنچ گئے جی آپ تک جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں، اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے، اور شادی میں جو رکاوٹ آپ نے بتائی۔ تو وظائف ہیں 11 دن کے لیے کچھ بتائیں پیر صاحب نے، یہ وظائف آپ کیجئے اور 11 دن کے بعد بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی وقت میں رہتے ہوئے مالک آپ کے لیے کچھ اسباب پیدا فرمائے اور آپ سب پر، آپ کے خاندان پر پروردگار کرم فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں دلفراز بات کر رہا ہوں ہری پور سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز انشاءاللہ پڑھتا ہوں، لیکن مجھے نماز میں غلطی ہوتی ہے اور نماز میں مجھے خیال بھی آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ تاکہ اس ٹینشن سے میری جان چھوٹ جائے۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں جی آپ کو ضرور۔ آپ دیکھیے پروگرام، شاہ صاحب سے گزارش کریں گے جو آپ نے سوال کیا ہے نماز میں خیالات اور جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا محترم کی۔ برادر سلطانی صاحب، ہمارے اکثر نمازی احباب کا مسئلہ یہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ بہت سارے معاملات میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ہم صحیح معنوں میں اپنی توجہ کو کسی ایک جگہ مرکوز نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ تو بزرگوں نے اور فقہائے کرام نے، صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے
کہ حالت قیام میں جائے سجدہ کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اور تصور یہ کریں کہ زمین میں ہم نے جانا ہے، اور حالت رکوع میں اپنے پاؤں کے ناخنوں کو دیکھیں اور تصور یہ کریں کہ یہاں سے جان نکلنا شروع ہوگی جو ہے نا نچلے دھڑ کی، اور جب سجدے میں جائیں تو ناک کو دیکھیں، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے ناک جو ہے یہ مٹی ہو جائے گی، اور جب بیٹھیں اتحیات میں تو جھولی میں دیکھیں اور تصور یہ کریں کہ یہ میری جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلی ہوئی ہے اور میرا اللہ اس جھولی کو بھر دے، یا سینے کی طرف توجہ رکھیں اتحیات کی حالت میں اور تصور یہ کریں کہ روح پورے جسم سے نکل کر سینے کے مقام پر اکٹھی ہوتی ہے اور یہاں سے پھر پرواز کرتی ہے۔ انسان جب پوری نماز میں موت اور قبر اور آخرت کے خیال میں رہے گا تو میرا خیال ہے کہ فاسد خیالات آنے سے بچ جائے گا۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جب بندہ اپنے شب و روز کو معمور رکھے تو پھر خیالات فاسدہ قریب نہیں آتے۔ بہتر۔ اور وظیفہ اگر آپ کہیں تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آپ کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ خیالات فاسدہ جو نماز میں آتے ہیں یا توجہ دائیں بائیں ہٹتی ہے، انشاءاللہ وہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کالر جی، ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ عمران بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے نا۔ جی عمران صاحب فرمائیے۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بتا سکے تو۔ اچھا جی، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے نہیں، میری وائف نے خواب دیکھا ہے، تو ہمیں تقریباً کوئی 7 سال سے نا شادی ہوئی ہے تو بچے نہیں ہے، تو اس نے خواب دیکھا کہ میں اسے بیٹا دے رہا ہوں گود میں اور اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لو میں نے تمہیں بیٹا دے دیا۔ ٹھیک، اچھا اس بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی وائف سے، پتا کرنے سے کیا چلیں بہتر جی، بہتر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سوال جو آپ نے کیا، ظاہر آپ کے اس سوال میں بھی ایک سوال ہے اولاد کے حوالے سے، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ یہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور اولاد کی نعمت سے پروردگار آپ کو مالا مال کرے۔ تو کیا بہتری ان کے لیے ہو سکتی ہے، کچھ فرمائیے۔ دیکھیں میرے بھائی، جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں خواب کی، یہ خواب برا نہیں ہے۔ جب خواب کی حالت میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ یا کوئی چیز عطا ہو رہی ہو اور وہ اس کا تعلق رحمت یا نعمت کے ساتھ ہو تو پھر وہ خواب اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے۔ تو جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے، تو اس لیے اچھا خواب ہے۔ آپ صرف کرنا یہ ہے کہ جو جمعۃ المبارک اب یہ آج تو گزر گیا، اگلا جمعۃ المبارک آئے گا، تو آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے کوئی چیز سامنے رکھ کر تو آپ نے دعائے خیر کرنی ہے اور وہ تقسیم کر دینی ہے۔ کوئی پکا کے چیز یا باہر سے کوئی ریڈی میڈ لے لیں تو آپ اس کو تقسیم کر دینا اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ دعا کرنا اللہ کے حضور میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ کالر ہے جی، بات کرتے ہیں مزید۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں اسلام آباد سے محمود شاکر خان بول رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے۔ سر میرا بیٹا ہے، اس کو 5 سال ہوئے ہیں، فاروق انجینئر ہے جی جی، اور اس کو مستقل جاب کا جو بہت کوشش کر رہا ہے مطلب ہے، لیکن اس کو مستقل جاب نہیں مل رہی۔ اچھا جی۔ تو جو بھی ملتی ہے، ابھی یہ ریسنٹلی ایک جاب ملی ہے لیکن وہ اتنی مشکل ہے نا کہ صبح شروع ہوتا ہے اور رات 11 12 1 بجے تک چلاتا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ چلو اس کو مشکلات جو حل ہو جائیں اس کی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ نام کیا بچے کا؟ نام حاجی محمد فرحان شاکر اور اس کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں جی۔ آپ دیکھیے پروگرام، قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کریں گے آپ کے بچے کے حوالے سے وہ رہنمائی فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ بیٹے سے کہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور چلتے پھرتے یا فتاحو
اس کا ورد کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے یا فتاح. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی برکت سے اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور یہ وظائف یقیناً اسی صورت میں فائدہ دیں گے جب نماز کی پابندی کی جائے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے. نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ جب یہ دو چیزیں جو بتائی ہیں یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے راستے کھول دے گا اور انشاءاللہ رزق کے جو معاملات ہیں جاب کے حوالے سے انشاءاللہ ان میں بہت بہتری آئے گی اور اللہ کا خاص فضل ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا، ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اللہ کریم آنے والا جو سال جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہم سب کے لیے خیر و عافیت والے ہوں. قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہیں، پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. الہ العالمین پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.